بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں، دیکھیں ہمیں بتایا کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے کیا کہ ہم ہر کام سے پہلے عمومی طور پہ کیا ہمیں بتایا کہ کیا ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا، پہلے بسم اللہ آ رہی ہے، کام ابھی بعد میں ہونا ہے، پہلے اللہ کا نام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم محتاط ہو جائیں کہ جو بھی کام کرنے لگے انہیں اللہ کی گائیڈ لائنز کے مطابق دیکھیں اس کام کو، کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ پہلا سوال۔ ہم جس اللہ کا نام لے کے کام شروع کرنے لگے ہیں، کیا یہ کام اس اللہ کی خلاف ورزی کے پہ تو نہیں چل رہا؟ خلاف ورزی والا کام تو نہیں ہے، کسی کا حق مارنے والا کام تو نہیں ہے، رشوت والا کام تو نہیں ہے، 2 نمبری والا کام تو نہیں ہے۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے وہی کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا ہماری بسم اللہ سوچی سمجھی بسم اللہ نہیں ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوئی۔ جب اللہ کا نام ہم نے لیا ہے تو لازمی بات ہے کہ آگے والا کام جو ہے وہ بھی اللہ کی مرضی والا ہی ہونا چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ذمے کوشش ہے، چیزوں کا آخری نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ آخری نتائج جو ہیں ہر کام کے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتے ہیں، نتائج اللہ کے کنٹرول میں، ہمارے کنٹرول میں کیا ہے؟ کوشش میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگے ہیں تو ہمیں اس کے بعد ہم کام شروع کرنے لگے ہیں تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانے لگا ہوں، پہلا سوال، کہیں یہ حلال کھانا حرام ذریعے سے تو نہیں آیا؟ یہ جو میں سنت کے طریقے سے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانے لگا ہوں، حرام کی کمائی تو نہیں کھانے لگا، اللہ کے نام سے شروع کرنے لگا ہوں نا۔ دوسری چیز کہ یہ کھانا میرے لیے باعث موت بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں 2 بندے کھانا کھاتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک، ایک بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا رہتا ہے اور دوسرے کو فوڈ پوائزننگ ہو گیا، وہ بندہ چل بستا ہے، یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں نا وہی کھانے سے۔ تو کیا ہے، وہی کھانا ایک بندے کے لیے جناب توانائی کا باعث بنتا ہے، طاقت کا باعث بنتا ہے، اس کی جسم میں توانائی آتی ہے، اور دوسرا جو بندہ ہے اس کے لیے وہی کھانا موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ایسا پتہ کیا چلا، چیز میں کوئی اثر جو ہے، اثر ہونا، فائدہ ہونا یا نقصان ہونا اللہ کی مرضی سے ہے۔ لہذا جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، یا اللہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے لیکن میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، تو اس میں اگر کوئی شر کا پہلو بھی ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے، آگے کیا آ رہا ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ اپنی رحمت سے اسے میرے لیے باعث سے نفع بنا دے، باعث سے فائدہ مند بنا دے۔ لہذا پھر کیا ہوگا، انشاءاللہ اسی کام میں جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسے بہتر بنا دیں گے اور اس کے شر والے پہلو کو ہم سے دور فرما دیں گے، کیونکہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح سے ہے، کوئی بندہ کتنا ہی گناہ کر کے اس کی طرف صرف لوٹنے والا بنے، اللہ تعالیٰ اسے ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور رحیم ہے، وہ ہر وقت اس کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہے، کسی خاص وقت میں نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جوش میں ہے۔ ہاں کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو روک دیتے ہیں تقریباً، اور ہمارے لیے آؤٹ کلاس سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، جیسے کہ رمضان میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں کر دی جاتی ہیں نیکی کے ماحول میں ڈھلنے کی۔